آج درس کی ابتدا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 سے ہوگی اور یہ سورہ بقرہ اور پہلے پارے کا 13واں رکوع ہے، اور اس آیت کی ابتدا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یا ایھا الذین آمنوا 88 مرتبہ ہے، 88 مرتبہ، اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلا یا ایھا الذین آمنوا ہے، اور پہلے یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے جو مومنوں کو خطاب کیا گیا، تو پہلا جو درس ہے وہ رسول اللہ کی تعظیم اور عقیدت کا درس ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا فرما کر اللہ نے ڈائریکٹ خطاب فرمایا۔ یہ اعزاز کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوا۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تقولوا راعنا، اے ایمان والوں راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور تم کہو انظرنا۔ راعنا کے معنی ہوتے ہیں ہماری رعایت فرمائیے، ہمارا لحاظ رکھیں، اور انظرنا کے معنی ہوتے ہیں ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو بڑی توجہ کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو سماعت کرتے، اور انداز سننے کا یہ ہوتا، دو زانو بیٹھے ہوتے، قریب قریب اتنے ہو کر بیٹھے ہوتے کہ بیچ میں خلا باقی نہ رہتا، اور اس قدر توجہ سے سماعت کرتے کہ ہلنا جلنا بالکل نہ ہوتا، یہاں تک کہ بسا اوقات پرندے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے کوئی درخت کا تنا ہو یا کوئی ستون ہو اس پر پرندے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس قدر توجہ کے ساتھ وہ سماعت کرتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ اس طرح گفتگو فرماتے کہ ایک ایک لفظ دوسرے لفظ سے جدا ہوتا، اور روایت میں یہ بات موجود ہے کہ کوئی گننا چاہتا تو اسے گن لیتا، اور یاد کرنا چاہتا تو یاد کر لیتا۔ تو تیز تیز بولنا یہ رسول اللہ کی سنت مبارکہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اہم بات کو 3 مرتبہ دہراتے، پھر انداز بھی اتنا پیارا ہوتا، اگر کوئی بہت زیادہ اہم بات ہوتی تو آپ پہلے سوال کرتے، جیسے حدیث پاک میں ہے اے میرے صحابیوں جانتے ہو مفلس کون ہے؟ پھر صحابہ نے جواب دیا، پھر رسول اللہ نے مفلس کی تعریف اور ڈیفینیشن بیان کی، تو اس طریقے سے انہیں یہ مسئلہ یاد رہ جائے۔ اور اکثر سوال کے جواب میں صحابہ یہ کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو پہلے سوال فرماتے پھر خود ہی جواب آپ مرحمت فرماتے۔ اور کبھی عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے تو بھری مجلس میں آپ اس کا نام نہ لیتے، حالانکہ پیارے آقا جس طرح چاہیں اصلاح کریں، لیکن آپ انداز یہ اختیار کرتے کہ آپ اس طرح گفتگو فرماتے کہ جسے معلوم نہ ہو اسے اس شخص کے بارے میں معلوم نہ ہو، اور وہ شخص جو سننے والا ہے اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ کہ جیسے ایک شخص نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور اس ہجرت کا سبب یہ تھا کہ ایک خاتون سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، تو اس خاتون نے کہا میں تو مدینے میں ہوں، تو اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو مدینے آ جاؤ۔ تو وہ مکے سے مدینے آ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار، یعنی اعمال پر ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو کوئی ہجرت کرے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اسے ثواب ملے گا، اور جو کوئی ہجرت کرے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا دنیا کو پانے کے لیے تو اسے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو آپ نے اس مسئلے کی وضاحت بھی فرما دی، اور جس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا تھا اس کی آپ نے اصلاح بھی فرما دی۔ لیکن پھر بھی
بعض صحابہ کرام بسا اوقات وہ یہ چاہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کریں، تو اب وہ کیسے کہیں کہ یا رسول اللہ آپ دوبارہ اس بات کو دہرا دیں؟ تو ان کا طریقہ کار یہ تھا، بڑے ادب کے ساتھ سر جھکا کر عرض کرتے، راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے اور آپ ہمارے لیے اس جملے کو دوبارہ ریپیٹ فرما دیں، دوہرا دیں۔ تو راعینا صحابہ کرام کا کہنا یہ ادب کی وجہ سے تھا، اور اس کے معنی بھی آپ ادب والے لیتے تھے۔ لیکن راعینا جو لفظ ہے یہ باب مفاعلہ سے ہے، اور باب مفاعلہ کا خاصہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے معنی ملحوظ ہوتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اگر ایک شخص دوسرے کو مارتا ہے تو اسے ضربہ کہتے ہیں، اور اگر دونوں آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو ضربہ کہتے ہیں۔ تو باب مفاعلہ کا جو خاصہ ہے اس سے اس کے معنی یہ بنتے ہیں، راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، آپ ہماری رعایت کریں ہم آپ کی رعایت کریں گے۔ تو یہ معنی بے ادبی کے تھے، گو کہ صحابہ کرام کی یہ نیت بھی نہ تھی اور اس طرف آپ کی توجہ بھی نہ تھی کہ اس معنی میں وہ خوبی نہیں ہے اس لفظ کے اندر، کیونکہ اس کا ایک دوسرا معنی یہ بنتا ہے آپ ہماری رعایت کریں تو ہم بھی آپ کی رعایت کریں گے، گو کہ صحابہ کرام کی یہ نیت بھی نہ تھی اور اس معنی کی طرف آپ کی توجہ بھی نہ تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو منافقین تھے اور یہودی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض جو رکھتے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ اس بغض کے اظہار کا کوئی موقع بھی مل جائے اور ہماری پکڑ بھی نہ ہو۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں آتے اور یہودی جب سلام کرتے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے کہتے السلام علیکم۔ السلام کے معنی ہے موت، تو وہ اس طرح منہ بگاڑ کر کہتے کہ سننے والا نہ سمجھ پاتا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بڑی شان ہے، آپ فرماتے وعلیکم، مجھ پر نہیں بلکہ تم پر ہو، اور آپ اس طرح کہتے کہ اس میں آپ اعراض بھی فرماتے، جس کو معلوم نہیں تھا اسے پتہ نہ چلے، اور یہ جو کہنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ رسول اللہ نے ہمارے لیے کیا کہا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیکم السلام نہیں کہتے تھے، وعلیکم، یعنی آپ اپنے منہ سے یہ سام کہنا پسند نہیں فرماتے تھے، تو فرماتے ہیں مجھ پر نہیں بلکہ تم ہی پر ہو۔ تو اسی طرح یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام راعینا کہتے ہیں تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور جس طرح اردو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کئی الفاظ انگریزی کے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو جب وہ انگریزی بولتے ہیں تو ایسا ہی لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں الگ معنی ہوتے ہیں اور انگریزی میں الگ معنی ہوتے ہیں۔ تو ان یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ عربی بولتے بولتے اپنی عبرانی زبان کے الفاظ بیچ میں مکس کیا کرتے تھے، تو انہوں نے راعینا عبرانی زبان کی نیت سے بولنا شروع کر دیا، اور عبرانی زبان میں راعینا یہ گالی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، تو وہ کہتے راعینا یا رسول اللہ، لیکن وہ معنی وہ والا کرتے۔ دوسرا وہ یہ کرتے کہ راعینا کی عین کو کھینچ دیتے، جب اس کو راعینا پڑھ دیں، عین کو اگر کھینچ دیا جائے اور یا لگا دی جائے راعینا، تو اس کے معنی بڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ کسی کو اگر آپ کہیں راعینا تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہمارا چرواہا۔ یہ ساری حرکتیں وہ کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی وہ حضور کے دربار میں آ کے کرتے، اور انہیں موقع مل گیا کہ وہ اس طرح بے ادبی کریں کہ کوئی پکڑ بھی نہ سکے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ نے ایک دن یہودیوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں ہنس رہے ہیں اور لفظ راعینا استعمال کر رہے ہیں۔ جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ دیکھا کہ وہ یہ راعینا لفظ رسول اللہ کے دربار میں استعمال کرتے ہیں، اور حضرت سعد بن معاذ یہودیوں کی لینگویج کو جانتے تھے، تو آپ نے فرمایا اے دشمنان خدا، اے خدا کے دشمنوں، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ لفظ سنا تو اس کی گردن میں مار دوں گا، اسے قتل کر دوں گا۔ تو یہودی کہنے لگے بھئی آپ ہم پہ اتنا ناراض کیوں ہوتے ہیں؟
یہ لفظ تو صحابہ کرام بھی رسول اللہ کے دربار میں کہتے ہیں۔ تو پھر حضرت سعد بن معاذ رنجیدہ ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے تو آپ کے آنے پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ وہ لفظ ہی نہ کہو جس کے ایک معنی گستاخی کے بنتے ہوں۔ اور پھر ہمیشہ کے لیے قاعدہ مقرر کر دیا گیا کہ رسول اللہ کی شان میں کوئی ایسا لفظ کہنا کہ جو لفظ ایک معنی میں اچھا ہو دوسرے معنی میں برا ہو، وہ بھی رسول اللہ کے دربار میں کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ وہ الفاظ کے جو عرف کے اندر بے ادبی شمار ہوتے ہیں، ایک تو وہ لفظ رائنا جو عربی زبان کے اندر بے ادبی شمار نہیں ہوتا تھا، پھر بھی منع کر دیا گیا۔ تو وہ الفاظ جو کسی زبان میں بے ادبی شمار ہوتے ہوں اور وہ الفاظ رسول اللہ کے دربار میں اگر رکھے جائیں اور پھر کہے کہ میری یہ مراد نہیں بلکہ میری تو وہ دور کی مراد ہے جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کی مراد اس کی سوچ کو نہ سنا جائے گا بلکہ وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ یاد رہے کہ جو الفاظ عرف میں بے ادبی شمار ہوتے ہیں، رسول اللہ کے دربار میں وہ الفاظ استعمال کرنا، چاہے بولنے والے کی بے ادبی کی نیت نہ بھی ہو، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ بے ادبی کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے، ان ڈکشنریوں پر نہیں ہوتا۔ ڈکشنری میں تو 200 معنی ہوتے ہیں، 10 معنی ہوتے ہیں، 20 معنی ہوتے ہیں، لیکن گفتگو کے اندر جو الفاظ عام طور پر جس کے معنی لیے جاتے ہیں، تو حضور کے دربار میں اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کیا کہ عرف میں بے ادبی ہے تو یہ بے ادبی تصور کی جائے گی۔ مثلا اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ماں، تو لفظ ماں ہے، کتنا پیارا ہے، لیکن ماں کے معنی کو ہم اس طرح بھی پیش کر سکتے ہیں، باپ کی بیوی، باپ کی بیوی اس بچے کی ماں۔ تو اگر کوئی اسی بات کو اس طرح دیکھیں، باپ اور باپ کے لیے دوسرا لفظ یہ استعمال ہو سکتا ہے ماں کا شوہر، لیکن آپ بتائیے کہ ماں نہ تو دونوں کے ایک ہی ہیں، مگر کوئی باپ کی جگہ ماں کا شوہر کہے اور ماں کی جگہ باپ کی بیوی کہے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ مثلا کوئی آ کر یوں کہے کہ آپ کے والد گرامی سے میری ملاقات ہوئی، مجھے ملاقات کا شرف ملا، کتنا با ادب آدمی ہے، لیکن وہ یہ کہے کہ مجھے آپ کی ماں کا شوہر ملا تھا یا آپ کی ماں کے شوہر ملے تھے، تو وہ سامنے والا جوتا اتار کر اس کے منہ پہ مارے گا کہ تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ تو وہ کہے گا یہ بتاؤ کہ کیا آپ کے والد آپ کی امی کے شوہر نہیں ہے؟ تو کہے گا بات تو صحیح ہے تو صحیح، لیکن یہ انداز اختیار کرنا بے ادبی پر محمول ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا، حضور کو اپنے جیسا سمجھنا، یہ کہنا کہ انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ نفع نقصان کے مالک ہی نہیں، وہ بے کس ہیں، بے بس ہیں، یا انہیں اپنا بڑا بھائی کہنا، یا یہ کہنا کہ ان کی تعظیم کرو بڑے بھائی جیسی، سو اس میں بھی کمی کرو، یا حضور کو گاؤں کا چودھری یا علاقے کے تھانے دار سے تشبیہ دینا، یہ سب کفریات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کی بات چلے اور یہ کہنا کہ نماز کے دوران رسول اللہ کا تصور پیدا کیا جائے، خیال آ جائے، تو یہ گدے اور خچر کے خیال سے بدتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسا کہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں اور تقویت الایمان میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں، اور اس نے تو یہاں تک لکھ دیا نعوذ باللہ من ذالک کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال لانا یہ بیوی سے صحبت کے خیال سے بلکہ زنا کے خیال سے بدتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ہم بتائیے، جب ہم پڑھیں گے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، جب ہم پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود نازل فرما سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بتائیے رسول اللہ کا تصور آئے گا؟
ہم لائیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات ہیں کہ شرعی مسئلہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ اگر رسول اللہ کسی صحابی کو نماز کے دوران، فرض نماز کے دوران آواز دیں، بلائیں، تو اس پر فرض تھا کہ نماز چھوڑ دے، رسول اللہ کے دربار میں آئے اور رسول اللہ سے گفتگو کریں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، سلام پیش کریں، حضور جو کام کہیں وہ کام کر کے جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کریں۔ ان کی نماز ٹوٹی نہیں ہے، وہ ابھی نماز میں ہے۔ تو ایسی باتیں کوئی بھی کہے تو یہ کفر ہے، یہ رسول اللہ کی بے ادبی، گستاخی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ ہمارا پیر ہے، مولانا ہے، مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، ہمارا پیشوا ہے، یہ ہمارے مدرسے کا بانی ہے، تو پھر وہ تعویلات کرتے ہیں، نہیں یوں مطلب نہیں ہوگا، یوں مطلب ہوگا۔ کہ جیسے مثال کے طور پر اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کتاب لکھی، اس میں لکھا کہ سب بھائی بھائی ہیں، جو بڑے ہیں وہ بڑے بھائی ہیں، جو چھوٹے ہیں چھوٹے بھائی ہیں، یعنی انبیاء بھی بھائی ہیں۔ تو اب انسان کو کہنا چاہیے نہیں، غلط ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ تو کسی نے اس کے ڈیفینس میں کتاب لکھی، تو اس نے کہا کہ بھائی تمام مومن بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مومن ہے، تو حضور کو بھی بھائی کہہ سکتے ہیں، بلکہ بڑا بھائی کہنے کی بھی ضرورت نہیں، حضور بھائی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دیکھیں بھائی، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو پھر تو ماں بہن ہوئی اور باپ جو ہے وہ بھی بھائی ہوا۔ تو کل کو کوئی اپنے باپ کو بھی بھائی کہنا شروع کر دے اور ماں کو بہن کہنا شروع کر دے۔ اور یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو سگے رشتہ دار تھے، انہوں نے بھی اسلام لانے کے بعد کبھی رشتہ پیش نہیں کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس کے درمیان 2 سال کا فرق تھا۔ تو حضرت عباس سے کسی نے پوچھا، اَأَنْتَ اکبر، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو سیدھا سا جواب یہ تھا کہ میں بڑا ہوں، لیکن آپ نے یہ جواب نہیں دیا، کیونکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ادنا سی بے ادبی ایمان کو برباد کر دیتی۔ اب نے فرمایا ہوا اکبر منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مجھ سے بڑے ہیں، ہاں میں 2 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ حضرت عباس ایمان لانے سے پہلے جب رسول اللہ سے بات کرتے تو معلوم ہے کیا کہتے، اے بھتیجے، لیکن جب ایمان لے آئے تو معلوم ہے کیا کہتے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک موقع پر فرمایا، اے علی تم میرے بھائی ہو، اور حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن حضرت علی جب گفتگو کرتے تو یہ نہ کہتے اے میرے بھائی، بلکہ کہتے یا نبی اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو یہ ہے ادب، یہ ہے تعظیم۔ تو بڑے سے بڑا آدمی ہو اگر بے ادبی کرتا ہے تو ہم نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ رسول اللہ کا پڑھا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا رسول اللہ سے اتنی محبت جب تک پیدا نہ ہو جائے ایمان کامل نہیں ہوتا۔ کتنی محبت کہ اگر دودھ میں مکھی گر جائے تو کیسے مکھی کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں اتنی قیمتی چیز گر گئی کیسے پھینکیں گے، تو مکھی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارا استاد ہو، تمہارا پیر ہو، مولوی ہو، تمہارے دارالعلوم کا بانی ہو، لیکن اگر ذرا سی بھی بو بے ادبی کی پاؤ تو ایسے اٹھا کر پھینک دو جیسے مکھی کو اٹھا کر پھینک دیتے ہو۔ جب تک یہ جذبہ بیدار نہیں ہوگا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور یہ تو ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مجھے تمام لوگوں سے بڑھ کر اپنی جان سے بڑھ کر نہ چاہو۔ حضرت سعد بن معاذ نے جب یہ تعظیم و محبت میں گفتگو کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک تو یہ موقع تھا کہ حضرت سعد بن معاذ نے رسول اللہ کی محبت میں یہ گفتگو فرمائی، اور دوسرا موقع غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، آپ کہیں گے تو ہم دریا میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم آگ میں کود پڑیں گے۔ تو رسول اللہ خوش ہو گئے
نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ کا وصال ہوا، جب آپ کو شہادت نصیب ہوئی غزوہ خندق کے 25 دن کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ زمین و آسمان کے کنارے فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت سعد بن معاذ کی روح لینے کے لیے آئے، اور جب یہ روح عرش پہ پہنچی تو عرش خوشی سے جھومنے لگا، اور جب رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے حضرت سعد کو قبر میں رکھا تو رکھنے کے بعد یہ دعا کی، اے اللہ میں سعد سے راضی تھا، تو بھی راضی ہو جا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کے کمرے میں پہنچے کہ جب آپ کی روح نکل رہی تھی تو آپ زمین پر پاؤں نہیں رکھتے تھے، سوچ سوچ کر آپ قدم اٹھا رہے تھے۔ بعد میں صحابہ کرام سے فرمایا کمرہ فرشتوں سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ پھر حضرت سعد کی خوش نصیبی دیکھیں، یعنی جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے رسول اللہ اسے ضرور نوازتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جلال اور یہودیوں کے سامنے غصہ ہونا، جلال کرنا، یہ رسول اللہ کی محبت میں تھا۔ تو کیا رسول اللہ نے کرم فرمایا کہ جب رسول اللہ پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ روح نکل گئی ہے، بعض لوگوں نے کہا نہیں ابھی جان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت سعد کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور اپنا دست مبارک بالوں میں پھیرنے لگے۔ حضرت سعد نے آنکھ کھولی اور دید ہوتی رہی اور دم نکل گیا۔ تو یہ سعادتیں کب ملیں گی؟ جب ہم عشق رسول میں فنا ہو جائیں۔ رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کی عقیدت، تعظیم و توقیر، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ جہاں سے ملے، جو رسول اللہ کی عظمت کی بات کرے، حضور کے علم کی شان بتائے، جو رسول اللہ کے مقام و مرتبے کو بیان کرے، جو اللہ نے رسول اللہ کو طاقتیں دی ان طاقتوں کو بیان کرے، بس کاش ہماری ایسی سوچ بن جائے کہ جو میرے آقا کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو میرے آقا کا نہیں وہ چاہے میرا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والوں راعینا نہ کہو، یعنی اب راعینا کہنا منع کر دیا گیا۔ وقولوا انظرنا، اور تم کہو انظرنا، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے۔ تو یہ جو عام طور پر عاشقان رسول یہ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، تو یہ اسی آیت کریمہ سے ماخوذ ہے۔ واسمعوا، اور پہلے ہی سے غور سے سنو، جتنے غور سے سن رہے ہو اور غور سے سنو، یعنی بار بار ہمارے محبوب کو دہرانے کی تکلیف نہ دینا۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ خطاب ایمان والوں سے ہے اور آیت کے آخر میں کافروں کا ذکر ہے، یعنی اگر رسول اللہ کے دربار میں ادنا سی بھی بے ادبی کی تو ایمان برباد ہو جائے گا، اور پھر کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں سے دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتے، تو ابھی یہ بتایا گیا کہ یہ یہودی تمہارے نبی کی بے ادبی کرتے ہیں، تو جو تمہارے نبی کا نہیں وہ تمہارا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے بالکل خیر خواہ نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ جو اسلام کا دشمن ہے، اللہ کا، اس کے رسول کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، وہ ہمارا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جب تک ہمارے دل میں ایمان موجود ہے وہ ہمارا دشمن ہے، چاہے وہ ہمیں گلے لگاتا ہو، ہاتھ ملاتا ہو، چاہے وہ سینے سے لگاتا ہو۔ تو یہ سب اس کی ظاہری باتیں ہیں۔ در حقیقت جو ہمارے نبی سے بغض رکھتا ہے وہ ہم سے محبت کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ جتنے کافر ہیں، جتنے یہودی، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، یہ کبھی بھی ہمارے خیر خواہ نہیں۔ ہاں اگر یہ دوستی بھی کرتے ہیں تو اپنے مفاد کے لیے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، ما یود نہیں چاہتے وہ کافر جو اہل کتاب میں سے ہیں اور مشرکین بھی نہیں چاہتے، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کیا نہیں چاہتے؟ وہ یہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے۔ قرآن کی ایک ایک آیت میں وہ گہرائی ہے
کہ اگر انسان غور کرنا شروع کرے تو اس کی زندگی گزر جائے قرآن کی ایک آیت میں غور و فکر ختم نہ ہو. جب فرما دیا کہ یہ یہودی، عیسائی اور مشرکین وہ تمہارے رب کی طرف سے خیر تم پر نازل ہوتا بھی نہیں دیکھ سکتے، تو اب یہ جو ہمیں ماڈرن کرنا چاہتے ہیں، روشن خیال بنانا چاہتے ہیں، وسعت نظری کی بات کرتے ہیں، تو نہ تو انہیں وسعت نظری سے کوئی غرض ہے، نہ ہی یہ ہمیں روشن خیال بنانا چاہتے ہیں، نہ ہی یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں. ہمیں یہ دنیا کی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں. بے حیائی، فحاشی، عریانی، کھیل کود ہمیں اس میں لگا دینا چاہتے ہیں. یہ اس کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ مسلمان تعلیم کی طرف آئیں. ذرا سوچے تو صحیح، 0.04% یہ پاکستان کا بجٹ ہے کہ جو تعلیم پر لگایا جاتا ہے. 0.04% یہ قانونی طور پر ہے، لیکن اس میں سے 90% جو رقم ہے وہ کرپشن کا شکار ہو جاتی ہے، 10% تعلیمی اداروں پر جاتا ہے. دنیا کا کوئی ایسا ملک آپ کو نظر نہیں آئے گا جو اپنے بجٹ کے اندر اتنا کم تعلیم کے لیے رکھے. تعلیم قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے. دنیا کے کئی غریب ممالک ہیں وہ تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں، فری تعلیم دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں تعلیم مہنگی سے مہنگی کی جاتی ہے، اور تعلیم یافتہ لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، کھلاڑیوں کی جاتی ہے، اداکاروں کی جاتی ہے. مقصد کیا ہے؟ ہماری قوم کھیل میں لگی رہے، ہم میں سائنسدان پیدا نہ ہو، عالم بعمل پیدا نہ ہو، ڈاکٹر انجینئر پیدا نہ ہو، بلکہ ہم میں کھلاڑی پیدا ہوں، فنکار پیدا ہوں، ناچنے گانے والے پیدا ہوں. وہ یہ چاہتے ہیں. اب بتائیے کیا ان اداکاروں سے یا ناچنے گانے والوں سے کوئی ملک چلتا ہے؟ اور جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس کو ہمارے ملک کے اندر کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھتے یہاں پر ہیں، ذہن یہاں سے لیتے ہیں، اور خدمت وہ کسی اور ملک کی کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر روزگار کے مواقع نہیں. تو ہم ان سازشوں کو سمجھیں. قرآن بیان کر رہا ہے یہ یہود و نصارہ، یہ مشرکین تمہارے خیر خواہ بالکل نہیں ہے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل کی جائے، تو وہ خیر سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اور خیر سے محروم کرنے کے لیے انہوں نے ایک ہتھیار اپنایا، شرم و حیا سے دور کر دیا. کہ رسول اللہ نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا مکمل خیر ہی خیر ہے. تو انہوں نے حیا سے دور کیا. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا وقار نصیب فرمائے اور قرآن و حدیث کی طرف ہماری توجہ مبذول فرمائے. واللہ، اور اللہ تعالی یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے جو شریعتیں ہیں وہ شریعتیں قرآن کے آنے کے بعد اور حضور کی آمد کے بعد، حضور کے اعلان نبوت کے بعد، ان شریعتوں میں بہت سارا رد و بدل کیا گیا، نئے احکامات آ گئے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 2 نمازیں تھیں اور اس شریعت میں 5 نمازیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انسانیت کی پیدائش جو تھی وہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے تھی. تو پھر یہ اصول اور یہ قاعدہ شریعت کا مقرر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لڑکا لڑکی حضرت حوا کہ ایک ہی حمل میں ایک ساتھ پیدا ہوئے وہ آپس میں بھائی بہن ہیں، اور باقی جو ہیں وہ بھائی بہن نہیں ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں جتنے بھی پیدا ہوئے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد، تو ان کا آپس میں نکاح کیسے ہو؟ لیکن اس زمانے میں اس کی اجازت دی گئی. اور پھر بعد میں یہ منع کر دیا گیا کہ اگر ماں باپ ایک ہوں تو وہ بچے آپس میں نکاح کسی صورت میں نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے بہت سارے احکامات پچھلی شریعتوں میں تھے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منسوخ ہو گئے. منسوخ کے معنی کیا ہیں؟ منسوخ کے وہ معنی نہیں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں. جیسے ہم اگر کوئی آرڈر جاری کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آرڈر جاری کرنے میں غلطی ہو گئی، چلیں اب دوسرا آرڈر جاری کر دیں، یہ تو بات صحیح نہیں بن رہی. یہ منسوخ کے معنی نہیں. منسوخ کے معنی یہ ہے کہ مثلا ایک ڈاکٹر ہے، وہ مریض کی حالت دیکھ کر ایک دوائی، ایک نسخہ تجویز فرماتا ہے،
اور پھر 3 دن کے بعد مریض کو دوبارہ دیکھتا ہے، تو جب مریض کی حالت بہتر ہو گئی یا بگڑ گئی تو وہ دوسری دوائی دیتا ہے۔ تو دوائی کا چینج کرنا وہ مریض کی حالت کے مطابق ہے۔ تو معاشرے کی جو حالت اور جو بیماریاں پائی جاتی تھیں اس اعتبار سے شریعت کے احکام نافذ ہوئے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ احکامات نافذ کیے گئے جو قیامت تک تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ تو جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے ایک مخصوص وقت کے لیے، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے دوسرا حکم آ جاتا ہے، اور یہ دوسرا حکم بتاتا ہے کہ پہلا حکم جو ہے وہ مخصوص وقت کے لیے تھا۔ یہ تو ہوا پچھلی شریعتوں کا معاملہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت بھی ابتدا میں مسائل کچھ اور تھے، اور پھر ان میں تبدیلی کی گئی اللہ کے حکم کے مطابق۔ قرآن کی آیتیں تو ایک مقام پر آپ دیکھیں عورت کی عدت 1 سال بیان کی گئی، دوسرے مقام پر جو بیوہ عورت ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن۔ تو یہ تبدیلی معاشرے کی ضرورت کے مطابق کی گئی، اور اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ یہ حکم اتنی مدت کے لیے ہے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہت پر قادر ہے، اور وہ جو فرماتا ہے بندوں کی بہتری فرماتا ہے، اس میں حکمتیں ہیں۔ ما ننسخ من آیت، جب ہم منسوخ کر دیں کوئی آیت، یعنی اس آیت کا حکم باقی نہ رہے اور قرآن میں تلاوت باقی ہو، او ننسیہا، یعنی ایک تو یہ ہوگا کہ آیت موجود ہے لیکن اس کا حکم کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ دوسری صورت ہے او ننسیہا، یا ہم اسے بھلا دیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ آیت جو ہے وہ بھلا دی جائے اور قرآن سے مٹا دی جائے۔ اب اس صورت میں یا تو حکم باقی رہے گا یا حکم بھی مٹا دیا جائے گا۔ نأتی بخیر منہا، ہم لاتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا، یا اس جیسی۔ اس سے بہتر سے مراد یہ ہے مثلا 1 سال کی عدت تھی تو پھر 4 مہینے 10 دن عدت کو مقرر کیا گیا، وہ اس سے بہتر حکم ہو گیا دنیاوی اعتبار سے کہ عورت پر مشقت کم ہو گئی۔ یا پہلے جو ہے شراب پینا وہ حرام نہیں تھا، تو ابتدا میں یہ فرمایا گیا کہ شراب میں نقصانات ہیں، پھر فرمایا گیا نماز کے اوقات میں شراب نہ پیو، پھر فرمایا گیا مطلقاً شراب پینا ہر وقت حرام ہے۔ تو یہ بظاہر دنیاوی اعتبار سے حکم تو سخت ہوا، لیکن دینی اعتبار سے اور ہمارے معاشرے کے اعتبار سے اس میں بہت زیادہ بہتری ہے۔ او مثلہا، یا اس کے مثل حکم لاتے ہیں، تو جب نماز پڑھنی ہے تو کسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اب ہم دائیں طرف منہ کریں یا بائیں طرف، کوئی مشقت تو نہیں ہے۔ تو پہلے یہ حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، مسجد اقصی کی طرف، پھر حکم ہوا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو دونوں میں ہمارے لیے محنت تو وہی ہے۔ تو فرماؤ مثلہا، یہ حکم کیوں آتا ہے اور یہ تبدیلی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ بھی دکھانے کے لیے کہ کون اللہ کا فرمان بردار ہے اور کون اپنے نفس کا کہنا مانتا ہے۔ الم تعلم، کیا تو نے نہ جانا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ الم تعلم، کیا تو نے نہ جانا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے نہیں، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، اللہ کے غضب کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست، تمہارا کوئی مددگار وہ اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، کہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مطالبے کیے گئے، اور جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے ویسے ویسے وہ مشکلات کا زیادہ شکار ہوئے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ رسول اللہ سے سوال
تم بے ادبی کرنے کے لیے، الجھانے کے لیے نہ کرو۔ ہاں کوئی چیز حضور نے بیان فرمائی، اس کی وضاحت اگر طلب ہو تو تم کر سکتے ہو، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان اس کے باوجود سوال کرنے میں بہت سوچتے تھے، اور بعض صحابہ بیان کرتے ہیں کہ 2 مہینے تک ہم ایک سوال سوچتے رہتے تھے کہ میں یہ سوال کروں تو کیسے کروں۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی دیہاتی آ جائیں اور وہ سوال کر لیں اور ان کے جواب کی مدد سے ہمیں سیکھنے کو مل جائے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ہمیں سکھانے کے لیے جبریل امین آ جاتے انسانی شکل میں، اور وہ آ کر رسول اللہ سے سوال کرتے جو صحابہ کرام کے دلوں میں ہوتے، اور پھر رسول اللہ جواب دیتے۔ اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعلیم دی جاتی۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر حج فرض کیا گیا۔ تو ایک دیہاتی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ جب انہوں نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو میں تمہیں دوں وہ لے لو، جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ، مجھ سے زیادہ سوال مت کیا کرو۔ اگر میری زبان اقدس سے نعم نکل جاتا اور میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور تم میں طاقت نہ تھی، تم نہ کر سکتے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کرے، جو تبدیل کر دے ایمان کو کفر سے، یعنی آیتوں کا انکار کرے اور الجھانے کے لیے سوال کرے، فقد ضل سواء السبیل، پس بے شک وہ سیدھے راستے سے ضل گمراہ ہو گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے اہل کتاب نے چاہا، ود کثیر، ود مانے چاہا، بہت سارے اہل کتاب نے یہ چاہا، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر پھیر دیں۔ بہت سارے اہل کتاب نے یہ چاہا کہ تمہیں کافر کر دیں، تمہیں ایمان سے محروم کر دیں۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے جی کے اندر جو حسد ہے تم سے، جو جلن ہے، اس کی وجہ سے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ میری اولاد تو راہ ہدایت سے دور ہے اور وہ گمراہی میں پڑ گئی ہے، وہ تعلیم سے دور ہے اور فضول کاموں میں پڑی ہے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے غریب لیکن اس کی اولاد بڑی نیک صالح ہے اور وہ تعلیم پر بھی توجہ دیتی ہے، اپنے کام کاج پر بھی توجہ دیتی ہے، تو اب وہ اپنی اولاد کی اصلاح تو نہیں کر سکتا، لیکن حسد کی وجہ سے وہ دوسرے کی اولاد کو بگاڑنے کی کوشش کرتا۔ تو یہ اسلام تو قبول نہ کر سکتے تھے، لیکن اسلام کی برکتیں جو مسلمانوں پر نازل ہو رہی تھیں اسے دیکھ کر جلتے تھے، تو انہوں نے چاہا کہ مسلمان بھی ان برکتوں سے محروم ہو جائیں۔ فاعفوا واصفحوا، تو تم ان سے درگزر کرو اور چھوڑ دو۔ حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کو لے کر آئے، یعنی جب تک جہاد فرض نہ ہو اور ان سے یہودیوں سے جہاد کرنے کا حکم نہ آئے تم ان کی باتوں سے درگزر کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں یہ قول ہے کہ جنگ احد کے بعد یہودی حضرت حذیفہ بن یمان سے اور حضرت عمار بن یاسر سے کہنے لگے کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں غزوہ احد میں شکست نہ ہوتی، اتنا نقصان نہ اٹھانا پڑتا، لہذا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو حضرت عمار نے یہودیوں کو جواب دیا اور آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارے مذہب کے اندر عہد کر کے توڑنا کیسا ہے؟ تو کہنے لگے بہت بری بات ہے۔ تو حضرت عمار نے ارشاد فرمایا میں نے یہ عہد کیا ہے کہ ساری زندگی رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی سوال کا جواب نہیں دیا، اپنے پختہ ایمان کا اظہار کر دیا۔ تو
یہ بھی ایک طریقہ ہے جواب کا کہ انسان فضول سوالات کے جوابات نہ دے. آپ اس وقت حکمتیں سمجھاتے کہ غزوہ احد کے اندر جو پریشانی آئی اس لیے آئی، اس میں یہ حکمتیں تھیں. اتنی لمبی چوڑی گفتگو نہ کی، بلکہ آپ نے سمجھ لیا کہ وہ مجھے کمزور سمجھ کر آیا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اسلام کو چھوڑ دوں گا. تو آپ نے اپنے ایمان کی مضبوطی کا اظہار کر دیا اور اسے بتا دیا کہ تیری محنتیں مجھ پر فضول ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا، سنو اے یہودیوں، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، قرآن کے ایمان ہونے پر، اور کعبہ کے قبلہ ہونے پر، اور مومنین کے بھائی ہونے پر میں راضی ہوا. تو وہ سارے لاجواب ہو گئے. جب حضور کی بارگاہ میں یہ دونوں صحابہ کرام حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت بہتر کیا اور تم نے کامیابی پائی. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ یہودی تمہیں ایمان سے محروم کرنا چاہتے ہیں تو تم ابھی ان سے بدلہ نہ لینا، ان سے کنارہ کشی اختیار کرو. جب یہودیوں کے خلاف جہاد کا حکم آئے تو پھر تم جہاد کرنا. یہاں پر حسد کا ذکر کیا گیا، اور حسد ایک ایسی بلا ہے کہ یہودی حسد کی وجہ سے ایمان سے محروم ہوئے. حدیث پاک میں ہے، شعب الایمان 5ویں جلد صفحہ نمبر 273، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد کرنے والے کو کبھی سکون نہیں مل سکتا. جو مسلمانوں سے جلتا ہے اسے کبھی راحت نہیں مل سکتی. معجم کبیر 8ویں جلد صفحہ نمبر 309 پر ہے، جب تک لوگ حسد نہیں کریں گے خیریت سے رہیں گے، اور جب حسد کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا جب حسد کریں گے تو وہ خیریت سے، خیر سے محروم ہو جائیں گے. حضرت امام احمد، امام مسلم اور امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ایک جنتی تمہارے پاس آ رہا ہے. تو صحابہ کرام منتظر ہوئے کون آ رہا ہے. تو ایک صحابی آئے جو اس حال میں آئے کہ انہوں نے وضو کیا تھا اور وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور الٹے ہاتھ میں ان کے جوتے تھے. پھر دوسرے دن رسول اللہ نے فرمایا، ابھی ایک جنتی آ رہا ہے. وہی صحابی آ رہے تھے. تیسرے دن فرمایا، ابھی ایک جنتی آ رہا ہے. تو وہی صحابی آ رہے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ان کا عمل کیا ہے کہ رسول اللہ نے 3 دن تک انہیں جنت کی بشارت دی. وہ ان کے گھر پر گئے اور کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. انہوں نے آپ کو مہمان بنایا. 3 دن تک آپ ان کے گھر پہ مہمان رہے، دن رات کے معمولات کو دیکھا اور مشاہدہ کیا. وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں نے کوئی ان کا خاص عمل نہیں دیکھا. یہ رات میں نے ان کو تہجد کے لیے اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں فجر کی اذان ہوتی تو اٹھ جاتے، لیکن ایک بات تھی کہ جب سوتے تو اللہ کا ذکر کر کے سوتے، اور رات میں اگر آنکھ کھلتی اور وہ کروٹ چینج کرتے تو اللہ کا ذکر کرتے، جب اٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے. اور ان 3 دنوں میں دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ ان کی زبان پر صرف خیر ہی جاری تھا، خیر کے علاوہ کوئی بات انہوں نے اپنی زبان سے نہیں نکالی، کسی مسلمان کی برائی کرنا یا کوئی ایسی بات کرنا. تو کہتے ہیں میں نے اس عمل کو بڑا مختصر جانا. میں جب جانے لگا تو میں نے سارا واقعہ عرض کیا اور کہا میں تو یہ جاننے کے لیے آیا تھا کہ رسول اللہ نے 3 دن تک آپ کو جنتی کیوں قرار دیا، آپ کا کون سا عمل ہے، لیکن مجھے آپ کا عمل تو بہت تھوڑا لگا. تو انہوں نے کہا میرا تو یہی عمل ہے. وہ جانے لگے تو آواز دی اور کہا میری بات سنو، میرے 2 عمل اور بھی ہیں. ایک تو یہ عمل ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی کینہ نہیں ہے، میرا دل مسلمانوں کے لیے بالکل پاک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو تو میں اس پر حسد نہیں کرتا، میں نہیں جلتا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں یہی 2 باتیں ہیں کہ لگتا ہے اسی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے، کیونکہ یہ 2 کام بظاہر تو چھوٹے لگتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے کہ دل مسلمانوں کے بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے، کینے سے پاک ہو اور انسان کسی کی نعمت دیکھ کر جلے نہیں بلکہ یہ تمنا ہو کہ اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرے. ہاں اس کی اجازت ضرور ہے
کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ اللہ نے جو اسے نعمت دی ہے اس میں مزید برکتیں ہوں اور اللہ ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے. لیکن یہ تمنا دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ دین کے لیے ہونی چاہیے. جیسے کہ حدیث پاک میں 2 شخص ہیں کہ جن کے لیے تمنا کی جا سکتی ہے اور رش کیا جا سکتا ہے. ایک تو وہ جو دن رات قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور دوسرا وہ جو اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کرتا ہوں. اللہ ہمیں مسلمانوں کے کینے سے اور حسد سے محفوظ فرمائے. حسد بڑی خطرناک چیز ہے. حسد کی پہچان کیسے ہو کہ مجھے حسد ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ کسی کی بات سن کر ہمیں اچھا نہ لگے، یعنی اس کی تعریف کی جائے تو ہمیں اس کی تعریف اچھی نہ لگے، ہمارا دل اس کی تعریف کرنے کو نہ چاہے، یعنی کوئی تعریف والی چیز بھی ہو تو ہم تعریف کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اسے نقصان پہنچے تو ہمیں غم نہ ہو بلکہ ہلکی سی خوشی محسوس ہو، اچھا ہوا میرے ساتھ اس نے ایسا کیا تھا نا، اچھا اس کو نتیجہ ملا. تو یہ ساری سوچیں حسد کی پیداوار ہیں. حسد کا علاج کیا ہے؟ تو پہلے یہ آپ سمجھ چکے کہ حسد جو پیدا ہوتا ہے یہ عام طور پر فیلڈ کے اندر پیدا ہوتا ہے. یعنی ایک میڈیکل فیلڈ میں کام کرتا ہے تو اس کو چاول والے سے حسد عام طور پر نہیں ہوگا، اس کو اسی دکاندار سے حسد ہوگا جو میڈیکل کا کاروبار کرتا ہے. تو جو ہماری فیلڈ کا آدمی ہوتا ہے وہ اگر ہم سے آگے نکلنے لگے یا اس کی ترقی دیکھیں اور اس سے ہماری محبت کے تعلقات نہ ہوں تو حسد پیدا ہو جاتا ہے. یہ تکبر کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے کہ میں سب سے آگے رہوں، یا اسے اپنے منصب کا ڈر لگتا ہے کہ مجھے جو عزت ملی ہے کوئی دوسرا آ گیا تو میری عزت چلی جائے گی. تو اس کا علاج یہ ہے کہ حسد کے تقاضوں کے خلاف کام کرے. یعنی دل ہمارے قابو میں نہیں ہوتا تو ہمارا جسم تو ہمارے قابو میں ہے. تو حسد یہ چاہتا ہے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے لیکن میں اس کی تعریف جو ہے فراغ دلی سے نہ کروں، بلکہ اس کے اچھے کام میں بھی میں کیڑے نکالوں، عیب نکالوں. تو وہ حسد کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، نفس کی بات نہ مانے، بلکہ کھلے دل کے ساتھ اس کی تعریف کرے اور تعریف بار بار کرے. کیونکہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ دل کا آئینہ زبان ہے، تو زبان سے انسان ایسے کلمات نکالے گا تو دل بھی چینج ہو جائے گا. دوسرا، جس سے آدمی کو حسد ہوتا ہے اس کے سامنے انسان اکڑ کر بیٹھتا ہے، اس کے سامنے تکبر کرتا ہے، تو وہ نفس کی مخالفت کرے اور اس کے سامنے عاجزی اور تواضع کو اختیار کرے. جس سے حسد ہوتا ہے اسے بھلائی انسان نہیں پہنچاتا تو اس کے خلاف وہ کام کرے، اپنے نفس کے خلاف، اور جس سے حسد ہو گیا اسے خیر پہنچانے کی کوشش کرے اور ہر دعا میں اس کے لیے دعا کرے، اے اللہ تو نے جو اسے نعمتیں دی ہیں مزید نعمتوں میں اضافہ فرما. اب چونکہ نفس حسد میں مبتلا ہے تو وہ زبان کو روکنے کی کوشش کرے گا، تو زبردستی وہ اپنی زبان کو استعمال کرے اور اس کے لیے بہت دعائیں کریں تو آخرکار دل سے یہ بیماری دور ہو جائے گی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو نیکی تم آگے بھیجو گے لِأَنفُسِكُم، اپنے آپ کے لیے، تَجِدُوهُ، تم اس نیکی کو پاؤ گے عند اللہ، اللہ کے پاس. کتنا پیارا درس ہے. جو نیکی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، یعنی یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، وقالوا، اور وہ بولے، ہرگز نہیں جنت میں کوئی داخل ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی نصرانی ہو. یہودیوں نے کہا یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائیوں نے کہا عیسائی جائیں گے. تلک امانیہم، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں. امانی من گھڑت باتیں ہیں، خیالات. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہاتو، تم لاؤ، برہانکم، اپنی مضبوط دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں کون جائے گا. بلا، ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، اسلم کے معنی جھکا دیا،
وجہہ اپنے چہرے کو، وجہن چہرے کو، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ محسن ہو، نیکی کرنے والا ہو، یعنی مسلمان بھی ہو اور نیکی کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربی، اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔